السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا وحبیبنا وامامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه کما یحب ان تؤتى عزائمه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، معزز ماؤں اور بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس کی دی ہوئی رخصتوں پر بھی اسی طرح عمل کیا جائے جس طرح اس کے مکمل جو احکامات ہیں ان پہ عمل کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی معاملے میں رخصت دی ہے تو اس رخصت پر اسی طرح عمل کیا جائے جس طرح اس کے عام حکموں پر جو رخصت کے علاوہ مکمل عمل کرنے والے احکام ہیں ان پر عمل کیا جاتا ہے، اسی طرح رخصت پر بھی عمل کیا جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو کاموں میں سے جو آسان ہوتا تھا اسے اپناتے تھے۔ تو آپ نے خود بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصتوں پر اسی طرح عمل کیا جائے جس طرح اس کے عام حکموں پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہ روایت التمہید جو کتاب ہے حدیث شریف کی، اس کے اندر ہے، صحیح الترغیب و ترہیب میں بھی ہے، اور بالکل صحیح روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کیا جائے جیسے اس کے عام حکموں پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اسما، کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں کے درمیان اختیار دیا جاتا کہ آپ یہ کر لیں یا یہ کر لیں تو آپ اس میں سے جو آسان ہوتا تھا اس کو اپناتے تھے جب تک وہ یعنی گناہ کے دائرے میں شامل نہ ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ اس سے سب سے زیادہ دور جانے والے ہوتے تھے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔ ان دونوں روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رخصتیں دے رکھی ہیں مختلف امور کے اندر ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور خواہ مخواہ تشدد کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی چند دن پہلے الحمدللہ عمرہ کے سفر کا اتفاق ہوا۔ رستے میں ایک جگہ پر بس رکی ہے، تقریباً دن کے 2 بج رہے تھے، تو الحمدللہ ہم نے ساتھ جانا ہوتا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، تو عرض کیا کہ اس جگہ پر ظہر اور عصر دونوں نمازیں اکٹھی کی جائیں گی، 2 رکعت پڑھی جائیں گی، جمع و کسرن، جمع بھی ہوگی کسر بھی ہوگی، 2 رکعتیں پڑھ کر باقی کھانا وغیرہ کھا کے پھر ہم آگے اپنا سفر شروع کریں گے۔ اب اس میں سے بعض بھائیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یا پوچھنا شروع کر دیا کہ جی ابھی تو عصر کی نماز کا وقت ہی نہیں ہوا ہے تو ہم کس طرح عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو ان کو عرض کیا کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے اندر 2 نمازیں دن والی ظہر اور عصر جمع کی ہیں، اور اسی طرح رات کی نمازیں مغرب اور عشاء یہ جمع کی ہیں، اور کسر پڑھی، جمع بھی کی اور کسر بھی کی۔ بخاری شریف سے لے کر دیگر حدیث کی کتابوں میں آپ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمروں کا سفر ہے، حج کا سفر ہے، دیگر سفر ہیں، جہاد کے لیے سفر ہیں، وہ اگر ہم پڑھیں دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، ایسے ہی کیا کہ آپ سفر کر رہے ہیں، اب اگر تو کہیں جا کر آپ نے پڑاؤ ڈالا ایسے وقت میں کہ ابھی ظہر اور عصر کا وقت نہیں ہوا تو آپ اگلا سفر پھر شروع کر دیتے تھے اور ظہر اور عصر کو مؤخر کرتے تھے، حتیٰ کہ جب اگلا پڑاؤ ڈالتے عصر کے وقت میں یا عصر کی نماز کے بعد تو وہاں دونوں نمازیں 2 رکعات کر کے 2 ظہر کی اور 2 عصر کی پڑھتے۔ اس طرح اگر آپ سفر تھوڑا لیٹ شروع کرتے تو ظہر اور عصر پڑھ کر 2 رکعات
پھر سفر شروع کرتے، اور ایسا ہی مغرب اور عشاء کے بارے میں ملتا ہے۔ تو بھائیوں کو عرض کیا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ جس طرح حج کے اندر ہم نمازوں کو اکٹھا کرتے ہیں، مثلا 9 ذو الحجہ کو ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے پڑھی جاتی ہے 2 رکعت کر کے، مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھی جاتی ہے، مغرب کی 3 اور عشاء کی 2 رکعتیں اور 7 وتر۔ تو یہ حج کے طریقے میں شامل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن ہمارے بعض بھائی شاید علم نہ ہونے کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ ہے، اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے یہ کنڈیشن دیکھ کر۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ پاکستان میں سفر میں تھے، پتوں کی ایک علاقہ ہے، لاہور سے تقریباً کوئی 1 گھنٹے کا سفر ہوگا۔ وہاں جب بس پہنچی تو مغرب کی اذان ہوگی، 1-2 بھائی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ الحمدللہ یہ بڑی اچھی بات ہے، نماز کا فکر، نماز کی حرص، نماز کا لالچ بہت ہی اچھی بات ہے۔ لیکن وہاں کنڈیشن افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ کنڈکٹر، ڈرائیور، بس کا عملہ سواری لینے کے لیے تو 5 منٹ بھی رکے گا، 10 منٹ بھی رکا رہے گا کہ سواریاں آ رہی ہیں، لیکن اگر نماز کے لیے کوئی کہے گا تو وہ رکنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ان بھائیوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب سٹاپ پر جا کر سواریاں اتاری تو وہ جلدی سے دونوں بھائی نیچے اترے، وہی سٹاپ کے اوپر ہی، حالانکہ وہ جگہ بھی اتنی صاف نہیں تھی، کپڑا ڈالا اور میرا خیال ہے 1.5 منٹ کے اندر 3 رکعت پڑھ کر مغرب کی واپس آ گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے میں نے انہیں عرض کیا کہ دیکھیں ہم سفر میں ہیں، ابھی ہم انشاءاللہ 1 گھنٹے کے بعد لاہور پہنچنے والے ہیں، اللہ خیر خیریت رکھے، تو وہاں جا کر نمازیں پڑھ لیں گے، مغرب بھی اور عشاء۔ تو انہوں نے کہا کہ مغرب کا بھی وقت ہو گیا ہے، یہ وقت نکل جائے گا تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ تو میں نے انہیں عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے اندر نماز کو جمع کیا ہے، مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا ہے۔ مغرب کے وقت میں بھی دونوں نمازیں پڑھی ہیں، عشاء کے وقت میں بھی دونوں نمازیں مختلف سفروں میں، مختلف اوقات میں آپ نے پڑھی ہیں، لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر میں نے انہیں اگلی بات عرض کی کہ دیکھیں اگر یہ بس چلتی جاتی ہے تو انشاءاللہ 1 گھنٹے میں ہم لاہور کا جو پہلا مین سٹاپ ٹھوکر نیاز بیگ ہے وہاں پہنچ جائیں گے، اور انہوں نے بھی اتفاق سے وہیں اترنا تھا۔ میں نے کہا وہاں جا کر بھی نماز کا وقت باقی ہوگا، مغرب کا بھی، اگر آپ نے اس طرح وقت کے اندر بھی پڑھنی ہے تو وہاں پڑھ سکتے، لیکن وہ نہیں مانے، جلدی سے نیچے اترے، نماز پڑھی۔ جب وہ واپس آئے میں نے انہیں عرض کیا کہ ٹھیک ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، الحمدللہ آپ نے نماز پڑھی، فکر کیا، لیکن یہ بتائیے کہ اس طرح اتنی جلدی جو نماز پڑھی گئی ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی اونلی یہ کہہ لیں کہ 1.5 منٹ کے اندر 3 رکعت آپ بھائیوں نے پڑھ دی ہیں، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیا ملے گا اس سے؟ تو لیکن بہرحال الحمدللہ یہ ہے کہ وہ تو بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن جو قرب و جوار میں کچھ لوگ سن رہے تھے انہوں نے فوراً یہ سوال کیا کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں مغرب اور عشاء رات کی اور دن کی ظہر اور عصر اس طرح جمع کر کے پڑھی ہے، آیا یہ واقعی حدیث میں ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ بخاری شریف سے لے کر دیگر حدیث کی کتابوں میں بالکل صحیح متفق علیہ روایت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو ان بھائیوں نے یہ کہا کہ اگر اتنی سہولت ہے تو الحمدللہ ہم نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم تو سفر میں دیکھتے ہیں کہ یعنی مغرب کی نماز اپنے وقت پہ پڑھیں، پھر عشاء کی پڑھیں، پھر اتنی رکعت پڑھیں، تو یہ بعض دفعہ پھر سستی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے تمہارے لیے۔ تو اس میں دین میں آسانی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب بھی 2 کاموں کے درمیان اختیار دیا گیا کہ یہ کر لیں یا یہ کر لیں، آپ نے آسان کو اختیار کیا ہے۔ یہ تو میں نے ایک مثال سفر کی دی ہے کہ سفر میں آسانی ہے کہ ہم نمازوں کو جمع کریں اور قصر پڑھیں، اور بھی جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں زندگی کے یا جتنے شعبے ہیں ان میں بھی ایسی آسانیاں موجود ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات محسوس ہوتی ہے
کہ ہم اپنی ضد پہ اڑے رہتے ہیں کہ نہیں فلاں نماز کا ٹائم نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا. بھائی جب سنت ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ثابت ہے، بس کوئی اور بات پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہاں الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سعودی عرب میں آپ کسی بھی سفر میں ہیں، جب مسجد میں جاتے ہیں وہاں الحمدللہ 2 رکعت کی زور اور عصر کی جماعت ہو رہی ہے. اس میں یہ بھی ہمیں سہولت موجود ہے کہ آگے اگر لوگ عصر کی نماز پڑھ لیں، انہوں نے زور کی پڑھ لی 2 رکعتیں، اب 2 رکعتیں عصر کی پڑھ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ جا کے شامل ہو جائیں. آپ زور کی نیت سے شامل ہوں گے، ان کی عصر کی ہوگی، آپ کی زور کی ہوگی. بعد میں آپ جماعت کروا لیں اور لوگ آ کر آپ کے ساتھ مل جائیں گے، آپ کی عصر ہوگی، ان کی زور ہوگی. اس میں بھی کسی قسم کا کوئی یعنی شک و شبہ نہیں ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے، بخاری شریف کی روایت ہے، پھر جا کے اپنی قوم کو پڑھاتے تھے. جب آپ سے یہ بات کی گئی تو آپ نے ایک کام سے انہیں روکا کہ نماز لمبی نہ پڑھاؤ، لیکن اس کی اجازت دی اور قوم کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو یہ میرے پیچھے پڑھتے ہیں یہ ان کی فرضی نماز ہو جاتی ہے، جو تمہیں جا کر پڑھاتے ہیں وہ ان کی نفل ہوتی ہے. تو اب پوری قوم کی فرض نماز اس امام کے پیچھے پڑھائی جا رہی ہے جو نفل پڑھ رہے ہیں، ان کی نفلی نماز یعنی فرضی تو وہ پڑھ چکے ہیں. تو اس طرح اگر آگے زور کے فرض ہو رہے ہیں، 2 انہوں نے پڑھنے، 2 ہی آپ نے پڑھنے، ان کے پیچھے آپ پڑھیں. آگے عصر ہو رہی ہے، 2 انہوں نے پڑھنے، آپ نے زور پڑھنا ہے، آپ ان کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں. زور کے پیچھے عصر والا مقتدی، عصر کے پیچھے زور والا مقتدی وہ پڑھ سکتا ہے. اس طرح مغرب اور عشاء کا معاملہ ہے. اگر آگے عشاء ہو رہی ہے، آپ نے مغرب پڑھنی ہے، آپ 2 رکعت پڑھ کے وہ لوگ سلام پھیر دیں گے، آپ کھڑے ہو کے 3 پوری کر لیں. اور اگر آگے مثلا مغرب ہو رہی ہے، آپ نے عشاء پڑھنی ہے تو آپ اس کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ 4 پڑھ کے پوری کر لیں یا پھر 2 پڑھ کے بیٹھے رہیں، یہ بھی فتویٰ موجود ہے. اور جب وہ 3 پڑھ کے سلام پھیریں تو آپ ان کے ساتھ سلام پھیر دیں. یہ ساری سہولتیں شریعت نے ہمیں دے رکھی ہیں. تو خواہ مخواہ اپنے آپ کو تنگ کرنا یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی، غور و فکر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.